اللہ خیرن۔ اور تراوی کے حوالے سے یہ کہ کیا اگر عشاء کی نماز کے بعد ہی تراوی پڑھ لی، تراوی پڑھنے کے بعد سو گئے اور پھر فجر سے پہلے سحری سے بھی کافی دیر پہلے آنکھ کھل گئی، تو اس وقت پھر وہ تہجد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی صاحبہ، اس بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے شک حدیث میں جو ہے فضیلت آئی ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اگر کوئی بھی مسلمان ماہ رمضان کی راتوں میں ایمان و اخلاص کے ساتھ قیام کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں، تو بہت بڑی بشارت و خوشخبری ہے۔ لیکن اب دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے رات میں عشاء کے بعد تراویح پڑھ لیتا ہے، اب اس کے بعد جو ہے تراویح کے اندر اس کا وقت بھی استعمال ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی طاقت بھی استعمال ہوئی، اب اس کے دیگر حقوق بھی ہو سکتے ہیں، گھر والوں کے حقوق ہیں، آفس کی ڈیوٹی ہے، گھر کا کام ہے، تو ان تمام باتوں کا بھی خیال رکھیں۔ لیکن اگر اس کے پاس ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے یا پھر دیگر حقوق کی ذمہ داری نہیں ہے تو رات میں جو ہے اگر کوئی بندہ دو دفعہ نماز پڑھ لیتا ہے، ایک جو ہے تراویح کی نماز، ایک جو تہجد کی نماز یا قیام کی نماز، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل پڑھ سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ پڑھیں، صحیح طرح پڑھیں، اور جو بات آپ نے پیش کی اس پہ توجہ جو ہے زیادہ اہم ہے بھائی، کہ جو یعنی آپ کم رکعت پڑھتے ہیں لیکن طویل قرات کرتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور نماز آپ کی ایسی خوبصورت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو ہے پسندیدہ اور قابل قبول ہو جائے، تو اس بات پر جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن جیسا کہ عام طور پہ صاحب یہاں پہ ماشاءاللہ قطر میں یہ ماحول ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے جو آخری عشرے میں، چونکہ آخری عشرے میں تاخیراتیں ہوتی ہیں اور شب قدر کو تلاش کرنے کا معاملہ رہتا ہے، تو لوگ جو ہے عشاء کی نماز کے بعد کچھ لوگ جو ہے وہ جو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں اور دوبارہ جو ہے چونکہ وہ رات فضیلت والی رات ہے، تو یعنی جو تاخرات کو تلاش کرنے کا معاملہ اہم ہے، تو اس سے یعنی شب قدر کو تلاش کرنے کے سلسلے میں جو ہے ایک طرف تو تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر رات میں جو ہے قیام کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی کرتے ہیں کوئی حرج بالکل نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اگر آپ نے تراویح کی نماز پڑھ لی اور تراویح کی نماز کے بعد دوبارہ آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ تہجد کے لیے اٹھیں گے، تو پھر آپ جو ہے وطر کی نماز نہ پڑھیں، وطر پڑھے بغیر آپ گھر پہ چلے جائیں، جو بھی کام وغیرہ ہے کر لیں، ڈیوٹی ہے، کام ہے، گھر کے کام جو بھی ہے کر لیں۔ اس کے بعد تہجد کے لیے اٹھ گئے تو پھر آیا تہجد کے لیے اٹھ کر آپ جو ہے تہجد کی نماز پڑھ کے وطر پڑھیں، تو اس طرح جو ہے وطر کو سب سے آخر میں رکھے، یعنی ایک دفعہ رات میں آپ نے سونے سے پہلے وطر پڑھ لی پھر دوبارہ اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہیں تو سنت کے خلاف ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ دوبارہ اگر آپ کو تہجد پڑھنے کا ارادہ ہے تو تراویح کے بعد وطر نہ پڑھیں، بلکہ تہجد کے بعد ہی تہجد پڑھ کے پھر وطر پڑھیں۔ جس سے بھائی جزاک اللہ خیر۔ مولانا اس میں یہ جو سنت کے خلاف عمومی طور پہ تو بالکل بات صحیح ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی تو ثابت ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز بھی پڑھی، کیونکہ تہجد بھی آپ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے رات کے ابتدائی حصے میں بھی ادا کر دی ہے، جی جی، ابتدائی حصے حدیث میں۔ میں ہے، صحیح مسلم میں صاحب بھائی، کہ تہجد کی نماز کبھی عشاء کے بعد، رات کے درمیانی حصے میں، اور کبھی فجر سے پہلے، تینوں اوقات میں پیارے نبی تہجد پڑھا کرتے جی تھے، اس کا ہاں، ثبوت ملتا لیکن ہے۔ جی صاحب میں جس جگہ پہنچنا چاہتا ہوں وہ ابھی تھوڑی دور ہے، اور وہ جی یہ ہے کہ تراویح یعنی تہجد بھی پڑھ لی، اس کے بعد وطر بھی پڑھ لیے، وطر پڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ادا کی، اور وہ بھی بیٹھ کر ادا کی۔ ایک صحابی دیکھ رہے تھے، انہوں نے آپ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے یہ کیا کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا اجر آدھا ہوتا ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے جو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ وضاحت فرما دی کہ ہم انبیاء کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ ہم اگر بیٹھ کے بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا مکمل اجر ہی ادا کیا جاتا ہے۔ اب ہمارا جو مسئلہ وطر والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد یہ 2 رکعت ادا کی اور 2 پڑھی ہیں، پوری نماز آپ کی وہ وطر ہی رہی کہ آپ نے اس سے پہلے ایک وطر ادا کیا ہے۔ تو اگر کوئی اس کو بنیاد بناتے ہوئے پھر یہ پہلو یہ نقطہ نکالا گیا ہے کہ اگر کوئی فرد عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے، پھر تہجد کی یا قیام کی یا تراویح کی جو بھی نماز اس کا نام دے وہ پڑھ لیتا ہے، پھر وطر بھی پڑھ لیتا ہے، اور پھر بعد میں بھی اٹھ کے وہ مزید اس کو موقع مل جاتا ہے نوافل ادا کرنے کا، تو وہ پھر جفت ہی 2 کر کے جتنی پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پھر وہ دوبارہ وطر پڑھے۔
کیونکہ جی جی جی، لا وطرین فی لیلۃ، ایک رات میں 2 وطر نہیں ہوتی. امام نووی یہی بات فرماتے صاحب کہ پیارے نبی سے وطر کے بعد نفل پڑھنے کا ذکر ملتا ہے. وہ اس کا خلاصہ بتاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ اجازت ملتی ہے کہ وطر کی یعنی رات میں وطر کی نماز کے بعد بھی کوئی نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس بات کی اجازت ملتی ہے، امام نووی کی تحقیق ہے. جس آپ فرما رہے ہیں امام نووی کی بات ہے. جی صاحب بھائی. صحیح، بس اسی طرف اشارہ تھا کہ ہم تو یہ کہ ساری کوشش یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ان کی تربیت ہو رہی تھی، وہ کیا کیا کرتے تھے، اس کے مطابق ہمیں جہاں کہیں بھی کوئی حدیث جو نقطہ کوئی پوائنٹ ملے گا ہم اس کی اتباع کریں گے تو ہمیں اس پہ اجر ملے گا. ہم اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دینا میں کم از کم میں ذاتی طور پہ تو اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہوں گا کہ میں یہ دیکھوں کہ میں کس امام کو فالو کر رہا ہوں اور اس کا کیا مطلب، اس کا کیا موقف ہے. میرے امام تو امام اعظم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مجھے ان کی طرف توجہ کرنا ہے. مجھے وہاں سے جو بھی چیز ملتی جائے گی میں اس پر عمل کروں گا. اس کے بعد اگر نہیں مل رہی پھر میں ان ائمہ کرام کی طرف آؤں گا. جی صاحب بھائی، بہت اچھی بات ہے صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیرن.